ویلکم بیک آفٹر دا بریک. چلتے ہیں نیوز کے بقیہ حصے کی جانب. وزیر اعظم شہباز شریف کا ایم ڈی آئی ایم ایف کرسٹالینا جارجیو سے رابطہ. شہباز شریف نے کہا کہ آپ نے مشکل میں پاکستان کے کروڑوں غریبوں کا احساس کیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جارجیو سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی. $3 ارب کے معاہدے میں اہم کردار ادا کرنے پر شکریہ ادا کیا. وزیر اعظم نے کرسٹالینا جارجیو کی قیادت اور ان کے پیشہ ورانہ کردار کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے پاکستان کی مشکل میں کروڑوں غریبوں کا احساس کیا ہے. مینیجنگ ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے آئی ایم ایف کے سامنے کیس کو بھرپور انداز میں پیش کیا. پاکستان کے گزشتہ معاہدے کے نتیجے کی وجہ سے شکوک و شبہات تھے. آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان بھرپور اعتماد کی فضا قائم ہے. پاکستان سے میکسیکو کو جلد چاول برآمد کیا جانے لگے گا. کثیر زر مبادلہ حاصل ہوگا. میکسیکو کے حکومتی ادارے کے 3 رکنی وفد نے کراچی میں چاول کی ملوں کا دورہ کیا اور چاول کی جدید ترین ٹیکنالوجی کا مشاہدہ بھی کیا. میکسیکن وفد نے پاکستانی چاول کی کوالٹی کو بہترین قرار دیا اور پاکستان سے چاول حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا. رائس ملز ایسوسی ایشن کے چیئرمین چیلا رام کیولانی کے مطابق میکسیکو کو جلد پاکستان چاول برآمد کیا جانے لگے گا جس سے قیمتی زر مبادلہ حاصل ہوگا. میکسیکن وفد کے دورے میں ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی، رائس ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن اور ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن کی کوششیں شامل تھیں. روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا ہے کہ یوکرین جنگ مغرب کی سازش کا نتیجہ ہے. انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتہ میں آسیان تنظیم کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں یوکرین جنگ کی وجہ سے روس پر سخت تنقید کی گئی. روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے تنقید کرنے والے ملکوں کو ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے کہا کہ آج مغربی ملکوں نے اکسایا. یوکرین کو جنگ کی ہولناکی کا اندازہ اب ہو رہا ہے. مغرب کی سازش کے نتیجے میں شروع ہونے والی جنگ اپنی منطقی انجام تک جاری رہے گی. یوکرین کے صدر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ روس ہمارے قبضہ کیے گئے شہروں سے نکل جائے تو مذاکرات کر سکتے ہیں. یوکرین کے صدارتی آفس سے جاری کیے گئے بیان میں یوکرین صدر کا کہنا تھا کہ روس کے مکمل انخلا سے قبل مذاکرات نہیں کریں گے. روس یوکرین کے علاقے سے نکل جائے تو مذاکرات پر غور کر سکتے ہیں. ہم اپنے شہروں سے روسی فوج کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. یوکرینی فوج بہترین حکمت عملی سے کام لے رہی ہے. اس جنگ کا اختتام ہماری فتح پر ہوگا. امریکی ایوان نمائندگان میں ریکارڈ اخراجات کی اجازت دینے والا دفاعی ترمیمی بل منظور کر لیا گیا. چین کا مقابلہ کرنے کے اقدامات شامل. یوکرین کے لیے اضافی $300 ملین کی امداد بھی شامل ہوگی. نیشنل ڈیفنس اتھورائزیشن ایکٹ کے تحت پینٹاگون کو دفاعی اخراجات کا اختیار ملے گا. امریکی ایوان نمائندگان نے ریکارڈ اخراجات کی اجازت دینے والے دفاعی ترمیمی بل منظور کر لیا. دفاعی بل پینٹاگون کو $886 بلین کے اخراجات کی اجازت دیتا ہے. یوکرین کی مدد سے اضافی $300 ملین کی امداد بھی شامل ہوگی. ترمیمی بل میں فوج کی تنخواہوں میں اضافہ اور چین کا مقابلہ کرنے کے اقدامات شامل ہیں. سویڈن میں بائبل اور تورات کو جلانے کی بھی اجازت دے دی گئی. پولیس نے آزادی اظہار کے نام پر اجازت نامہ حاصل کرنے والے شخص کا نام ظاہر نہیں کیا. سویڈن میں قرآن پاک جلانے کی ناپاک جسارت کے بعد پولیس نے اسرائیلی سفارت خانے کے باہر بائبل اور تورات کے صحیفے جلانے کی بھی اجازت دے دی. سویڈش پولیس نے آج ہونے والے ایک ایسے احتجاجی مظاہرے کا اجازت نامہ جاری کیا ہے جس کے تحت اسرائیلی سفارت خانے کے باہر بائبل اور تورات کے صحیفے کو نظر آتش کیا جا سکے گا. اسرائیلی صدر آئزیک ہرزوگ نے اسرائیلی سفارت خانے کے باہر بائبل اور تورات کے صحیفے کو جلانے کے فیصلے کی شدید مذمت کی ہے، جبکہ یہودی تنظیموں نے سویڈن کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کسی طور قابل قبول نہیں. بائبل کو جلانے کا اعلان کرنے والی منتظمین نے پولیس کو دی گئی درخواست میں کہا ہے کہ قرآن پاک کو جلانے کی اجازت دی گئی تو آزادی اظہار کے طور پر بائبل کو جلانے کی بھی اجازت دی جائے. پولیس نے اجازت حاصل کرنے والے 30 سالہ درخواست گزار شخص کا نام بتانے سے گریز کیا. سویڈش پولیس نے کہا ہے کہ ملک کے آئین میں عوامی اجتماعات کی اجازت دی گئی ہے. اس اجازت میں تورات کے علاوہ بائبل کو نظر آتش کرنا شامل نہیں ہے. اسٹاک ہوم پولیس کے ترجمان کے مطابق مذہبی نسخے جلانے کا پرمٹ جاری کرنا ہمارا کام نہیں ہے. ترکی کی غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے سعودی عرب اور خلیجی ممالک سے رابطے تیز. ترک صدر طیب اردوان سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات کا دورہ کریں گے. ترکی نے غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے سعودی عرب اور خلیجی ممالک سے رابطے تیز کر دیے ہیں. ترک صدر طیب اردوان سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات کا دورہ بھی کریں گے. طیب اردوان 17 جولائی کو بزنس فورم میں شرکت کریں گے.
ترک بزنس فورم 18 جولائی کو دوحہ اور 19 جولائی کو ابوظہبی میں ہوگا۔ ترک صدر متعلقہ ملکوں کے حکمرانوں سے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کرنے سے متعلق تبادلہ خیال کریں گے۔ خبریں آپ نے ملاحظہ کی، اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔